الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک اور کلاس کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ سے اپنی روح کو تازہ کرنے کا موقع دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسنون دعائیں اپنے پاس ایک جگہ پر لکھ رہے ہوں گے، اور کوشش کریں کہ ابھی زیادہ دعائیں نہیں ہوئی ہیں، ابھی ہم 6 نمبر کی دعا کر رہے ہیں، تو اس کو اگر ابھی تک بھی آپ نے نہیں لکھا تو ایک جگہ پر اپنی ڈائری میں اپنے ہاتھ سے ضرور لکھ لیں۔ چاہے آپ کے پاس قرآن اور مسنون دعائیں کی کتاب ہے، چاہے آپ کے پاس آن لائن یہ ساری دعائیں موجود ہیں، لیکن جو ربط آپ کا، جو کنیکشن آپ کا دعاؤں سے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا الگ سے اپنے پاس ہونے سے ہوگا، وہ کسی بھی اور طرح نہیں ہو سکتا۔ تو ان سب دعاؤں کو لکھیں اور اپنے گروپ انچارج کو اس کا ضرور پکچر لے کے، اسکرین شاٹ لے کے، جیسے بھی جو بھی آپ کریں ضرور شیئر کریں۔ اور اس طرح آپ کے پاس ایک جگہ پر اکٹھی ہوں گی سوری، تو ایک جگہ پر جب اکٹھی ہوں گی تو آپ کے لیے اس کو پھر پڑھنا بھی آئندہ بھی کبھی بھی آسان ہوگا۔ پھر نمازوں کے بعد اگر آپ اس کی روٹین بنانا شروع کر دیں، 5-6 دعائیں ہیں، تو جہاں پر آپ کا جائے نماز ہے اس جگہ پر قریب اگر آپ اس کاپی کو رکھ لیں، نوٹ بک رکھ لیں جہاں پر آپ نے لکھی ہوئی ہیں، اور ان کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کو بھولیں گی نہیں اور آپ کی روٹین میں شامل ہو جائیں گے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے ایک دعا ہم کچی پکی یاد کرتے ہیں اور گروپ انچارج کو سنا دی، اس کے بعد اگلی آ گئی، پچھلی بھول گئی، یاد ہی نہیں کیا تھی، نہ وہ میری دعاؤں کا حصہ بنی، نہ ہی میرے جذبات کا حصہ بنی، نہ ہی میرا وہ کنیکشن بنا، تو پھر اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ دعائیں بہت اہم ہیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس میں بہت پیارے انداز میں ہمیں دعا مانگنا سکھایا گیا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یعنی اگر یہ الفاظ اس طرح ہمیں پیارے نبی سے نہ ملے ہوتے تو ہم کبھی اس طرح کر کے دعا مانگتے ہی نہ۔ یہ تو ضرور کہتے ہیں جس طرح آج کی دعا ہے کہ اللہ حلال دینا، حلال دینا، لیکن جس طرح سے کہا گیا ہے کہ حلال میرے لیے اتنا کافی کر دے کہ میں حرام کی طرف دیکھوں بھی نہ، اور ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دے، یہ دعا ہمیں آتی ہی نہ ایسے مانگنی۔ تو اس لیے یہ بہت 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 پیاری دعائیں ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ پچھلی ساری دعائیں جو پچھلی کلاسز ہوئی ہیں اس میں ایک ایک کر کے ہوتی گئی ہے، بلکہ اگر آپ میں سے کوئی ان سب دعاؤں کو اکٹھا ایک جگہ پہ لکھے اور لکھ کر سب کے لیے شیئر کر دے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ سب کے پاس پورے کی پوری ایک لسٹ آ جائے گی کہ اچھا ہم نے یہ دعائیں کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آج کی ہماری دعا نہایت خوبصورت دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں: اللہم اکفینی، اے اللہ کافی، کفایت کر میرے لیے، آخر میں چھوٹی یا کا مطلب ہوتا ہے میں، میرے، بحلالک، حلال کے ساتھ، یہ آخر میں جو کاف آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی جو تیری طرف سے حلال ہے، حلالی کا عن حرامی کا، یعنی حرام سے بچا لے، حلال کی طرف کفایت کر دے۔ اللہم اکفینی، اے اللہ میری کفایت کر، بحلالی کا اپنے حلال کے ساتھ، عن حرامی کا اپنے حرام سے، وَأَغْنِنِی اور غنی کر دے مجھے، بے نیاز کر دے، بے پرواہ کر دے، بِفَضْلِکَ اپنے فضل سے، اپنی نعمت کے طور پر، اپنی ایک جو کہتے ہیں نا خاص رحمت کے طور پر،
عمن سواک، عمن اس کے علاوہ جو سوا کا تیرے سوا ہے. دو چیزیں منشن کی گئی ہیں. ایک یہ کہ اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے. جو بھی میرے پاس ہو، جو حلال موجود ہے، وہ اتنا کافی ہو جائے میرے لیے کہ مجھے حرام کی طرف دیکھنا بھی نہ پڑے. ایک یہ ہے نا کہ اس میں انڈلج ہونا، ایک یہ دیکھنا بھی نہ پڑے. اور کیا کر، مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے، بے نیاز کر دے. میں لوگوں کے پیچھے اور ان کا سوچنا بند کر دوں، کیونکہ ہماری زندگی کی بہت سارے ایشوز جو ہے وہ لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں. پہلے ہم اس کے انشاءاللہ 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گی. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اے اللہ میری اپنے حلال کے ساتھ کفایت کر، کافی کر دے اپنے حرام سے، یعنی مجھے حرام سے بچا دے، میں اس کی طرف دیکھوں بھی نہ، میرے لیے اتنا کافی ہو جائے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. وہ جو میرا دل کڑتا رہتا ہے، میرا دل جلتا رہتا ہے، میرا دل اسی کیفیت میں رہتا ہے. کبھی کسی کا وقت چاہتی ہوں، کبھی کسی کی توجہ چاہتی ہوں، کبھی کسی کی محبت چاہتی ہوں، میسر نہیں آتی. دل دکھتا رہتا ہے. شوہر کا ٹائم چاہیے، وہ اویلیبل نہیں ہے. توجہ چاہیے، وہ نہیں ہے. محبت چاہیے، وہ نہیں ہے. بچوں سے تعلق، ان کا کچھ تھوڑی سی کیئر چاہیے، وہ نہیں مل رہی ہے. فرینڈز، رشتہ داروں سے، اور بہت کچھ، ہماری لمبی لسٹ ہوتی ہے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دیں، کوئی فرق نہ پڑے مجھے. ایک اس اعتبار سے میننگ، دوسرا اس اعتبار سے کہ اس چیز سے بے نیاز کر دے کس کے پاس کیا ہے. کیونکہ ہم بہت دفعہ اپنی لائف میں خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں نا اپنی دوست کے گھر سے ہو کر آئے ہیں اور اس کے پاس تھوڑی سی نعمتیں زیادہ دیکھ لیتے ہیں، تو وہیں پہ دل جو کچھ اپنے پاس ہوتا ہے وہ سارا لگتا ہے کہ وہیں پہ ختم ہو گیا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا اس کے پاس یہ نعمت، اس کے پاس یہ چیز، اس کے پاس یہ چیز. دوسروں کی گنتے رہتے ہیں اور اپنی کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اپنے کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ. لوگوں کو ہی دیکھتے رہنا، پھر لوگوں کے رویوں کی وجہ سے افیکٹ ہونا. فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے میری فلاں موقع پہ عزت نہیں کی، فلاں نے رسپیکٹ نہیں کی، اس نے اتنا سا بھی میرا بھرم نہیں رکھا، اس نے اتنی سی چیز کا بھی خیال نہیں کیا، میں نے اتنا کچھ کیا. چھوڑیں سب کچھ. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے سوا ہر ایک سے بے پرواہ بے نیاز کر دے. جس نے کیا الحمدللہ، جس نے نہیں کیا کوئی بات نہیں. رب کی محبت اور رب کے ساتھ تعلق کو سٹرونگ کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے جب آپ کو لگے کبھی آپ کی قدر نہیں کی جا رہی، آپ کو کچھ ایسا مل نہیں رہا، آپ کو اپنے حقوق میں کمی لگ رہی ہو اور کہیں پر کسی بھی طرح، تو اللہ تعالیٰ سے بس مانگے یا اللہ اپنے سوا مجھے ہر ایک سے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کی پرواہ نہ ہو کون کیسے کیا بیہیو کر رہا ہے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اتنے پیارے الفاظ. شاید جو اتنا بڑا کانسیپٹ اتنے سے 4 لفظوں میں سمو دیا گیا ہے، وہ ایسے ہم شاید مانگ ہی نہ سکیں. تو اس لیے بہت پیاری دعا ہے، اس کو ضرور یاد کریں. اس دفعہ میں نے کچھ گروپس میں تھوڑا تھوڑا سا سنا، تو آپ لوگوں کے جو گروپس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا آبزرو کرنے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں آپ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو اس میں جب دعا والا پارٹ تھا تو مجھے لگا کہ سیریسلی دعا یاد نہیں کی جا رہی. ایک دو کو یاد ہے، کسی کو یہ بھی یاد نہیں کہ دعا ہوئی بھی تھی، کون سی ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی.
تو یہ بہت اچھا موقع ہے، علم آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے، کوشش کریں کہ اس علم سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ساتھ ساتھ ہی لیتے جائیں، قطرہ 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 ہی آخر میں مل کر سمندر بنتا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم نے قرآنی دعائیں لاسٹ ایئر رمضان میں کی تھیں، اور مصنون دعائیں ہم نہیں کر سکے تھے، میرا کافی عرصے سے ارادہ تھا کہ ہم کریں، تو الحمدللہ اس سال کے ٹارگٹ میں ہم نے دعائیں شروع کی ہیں، تو ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ضرور شروع کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے کوئی بھی دعا یاد نہیں کی ہے تو ابھی بھی شروع کر لیں، تو یہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا کچھ بھی نیکی کا کام شروع کرنا، تو ضرور دعاؤں کو یاد کرنا شروع کریں۔ یہ 6 دعا آج ہم نے کی ہے الحمدللہ۔ دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، آمین۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ انشاءاللہ اب ہم تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ آج جو ہم نے لاسٹ ٹائم آیات کی تھی ان کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ان ساری آیات کو کور کر لیں۔ بہت ہی ہمیشہ کی طرح اہم آیات ہیں اور بہت کچھ سکھانے والی ہیں، اسپیشلی اہل کتاب سے خطاب ہے، اور ان کا واقعہ یا ان سے متعلق بیان کر کے امت مسلمہ کو، ہمیں جو کہ ہم قرآن کے مخاطبین ہیں، ہمیں سمجھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 65 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو؟ لما، کیوں، تحاجون، تم جھگڑا کرتے ہو، کس بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ اچھا، اہل کتاب سے کون کون مراد ہے؟ جن کو کتاب دی گئی۔ کتاب کس کس کو دی گئی تھی؟ یہود و نصارہ کو، تورات اور انجیل۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، کس بارے میں؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِي، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہاں پر جھگڑے کا ذکر ہے۔ کیا جھگڑا تھا ان کا؟ کہ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں۔ ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتا تھا، اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد نازل ہوئی۔ تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تورات اور انجیل تو اس وقت آئی بھی نہیں تھی جس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو کیسے کوئی یہودی اور نصرانی ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے کہ آج ہم فرقے بنا کر، اور ہم کہتے ہیں کہ پیارے نبی بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی یہ ہیں، وہ حنفی تھے فار ایگزامپل، وہ شافعی تھے، وہ حنبلی تھے۔ جو فرقے بعد میں آئے ان میں پہلے والا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اس معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ڈفرینٹ تھاٹس کے ساتھ ان اسکالرز نے اپنی جو ان تک احادیث پہنچی ان کو جمع کیا ہے۔ اب ہر ایک نے مختلف انداز میں جمع کیا ہے، تو کیا اگر کوئی ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں نا لازمی کچھ ہونا چاہیے، یا حنفی ہوں آپ، یا حنبلی ہوں، یا شافعی ہوں، یا مالکی ہوں، اور پھر آپ نے فالو بھی کسی ایک کو کرنا ہے۔ سب کو آپ فالو بھی نہیں کر سکتے، سب کی رائے نہیں لے سکتے، جس ایک کو لے اسی کو لے۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے جس سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر واقعی ان چاروں میں سے کسی اسکول آف تھاٹ میں شامل ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا اور آپ مسلمان نہیں بنتے، تو پھر صحابہ کرام کون سے فرقے سے تھے؟ تابعین کون سے تھے؟ تبع تابعین ان میں سے کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے؟ تو بہت آرام سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اکثر ہم ایسی باتوں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے،
جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا خود سے، لیکن ہم دوسروں کی سنی سنائی اور اپنے ماحول اور اپنے بڑوں اور آگے پیچھے کی سنی سنائی پہ اتنا چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایون یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ جس بات پہ ہم بحث کر رہے ہیں وہ بات واقعی قابل بحث ہے بھی کہ نہیں، اس میں حقیقت کتنی ہے اور کیا ہے۔ اور ویسے ہی جب انسان جھگڑا کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس آیت کا اینڈ کس سے کیا گیا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ دین اسلام نے عقل کو بہت امپورٹنس دی ہے۔ ہم مسلمان اور انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ سب میں برتر کیوں ہیں؟ ہم سے زیادہ تیز نگاہ ایگل کی ہے، اور ہم سے کئی گنا تیز جو ہے وہ باقی دوسرے جانور بھاگ سکتے ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر ان کی میموری ہوتی ہے، وہ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے اس کو پیرٹ کو آپ کہیں طوطے کو، وہ کس طرح سے پیچھے سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ایسی ایسی صلاحیتیں جانوروں کو دی گئی ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان کنٹرول کر لیتا ہے۔ ہاتھی کا اتنا بڑا جسم کہ وہ روند کے رکھ دے، لیکن وہ انسان کے کنٹرول میں کیسے آ جاتا ہے؟ کس طرح سے سانپ جو کہ اتنا بڑا اور وہ انسان اس کو اپنے ماتحت کر لیتے ہیں؟ عقل۔ لیکن یہی عقل اگر انسان ختم کر کے بیٹھ جائے اور جھگڑے میں پڑ جائے، کیونکہ جھگڑے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی عقل ختم کر کے صرف اور صرف اپنی برتری چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ جیسے بھی ثابت کرے، جس طرح بھی کرے۔ اور عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دوسرا جھگڑا کر رہا ہو تو اس میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ جو جھگڑا کرنے والا ہے اس نے اپنی بات کو منوا کے چھوڑنا ہے۔ اب آپ اس میں اگر اپنی صفائی پیش کرنے لگیں گے، اپنی رائے دینے لگیں گے، تو وہ جو 5 منٹ آپ نے اس کی کچھ سننی تھی نا، اب آپ کو وہ 10 منٹ اور سننی پڑیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پر تان ہوں گے، ایک دوسرے پہ الزامات لگیں گے، پھر وہ باتیں کہی جائیں گی جو اصل میں نہیں تھیں، اور پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو عقل مندی یہ ہوتی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے، صبر کیا جائے، بعد میں اس چیز کو کسی اور انداز میں پیش کر دیا جائے۔ تو عقل استعمال کریں تو جھگڑا نہیں ہوتا، عقل استعمال نہیں ہوگی تو جھگڑا ہوگا۔ تو اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے تم ایسی بات پہ جھگڑ رہے ہو، یعنی کیا ہے یہ بات؟ اور اگلی آیت اس کو اور ایکسپلین کر رہی ہے، ہاں تم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہاں تم وہ لوگ ہو، جھگڑا کیا تم نے اس معاملے میں جو ہے تمہارے لیے جس کا کچھ علم، تم تو وہ لوگ ہو جن کے پاس جس چیز کا علم ہے تم اس کے بارے میں بھی جھگڑتے ہو، تو یہ تو وہ چیز ہے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یعنی تمہارا حال دونوں اعتبار سے، کس بارے میں علم ہے اور کس بارے میں علم نہیں ہے۔ ان سب کے پاس یہ علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ان کی شان، ان کی آمد، ان کے بارے میں پیشن گوئیاں، سب کچھ، ہر چیز کا علم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ان کی زندگی کے واقعات، ہر چیز کو جانتے تھے، جو جو تورات انجیل میں بشارات آئیں، جو جو کچھ آیا، سب کا ان کو علم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں جھگڑا کیا تم نے جس میں علم تھا، اس چیز کے بارے میں تو تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کہاں تھے، کس طرح سے تھے، نہ تم نے دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان کے حالات اور تعلیمات تم نے جانے، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہاں پر اسپیشلی فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم کہا گیا ہے، جس کو اسکالرز کہتے ہیں، جس کی ایکسپلینیشن میں کہتے ہیں کہ جب بھی وہ باتیں جن کا آپ کو علم نہ ہو ان میں بحث نہ کریں، ان میں اختلاف نہ کریں، جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، اس پر بحث کرنا ناجائز ہے۔ اور ہم دین کے معاملے میں اور چیزوں میں جس کے متعلق ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں بے شمار بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر، ہماری اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، ہماری اپنی کوئی نہیں، ہمیں کچھ پتا ہوتا، لیکن ہم بحثیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو جہاں پر پتا ہے وہاں پر بولیں، جہاں پہ نہیں پتا ہے وہاں پہ خاموش رہیں، اپنی کم علمی کو قبول کریں، اور جھگڑا پھر بھی نہیں کرنا، اپنی بات پہنچانی ہے، لیکن جھگڑے سے منع کیے گئے۔ ان 2 آیتوں میں اسپیشلی جھگڑے کی مذمت ہے، یہاں پر اسپیشلی دینی معاملات میں ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی جھگڑے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔
اور کسی طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کہ آپ جھگڑے کی سچویشن میں آئیں اور جھگڑا کریں. اور اسی لیے اتنا بڑا ریوارڈ بھی رکھا گیا ہے کہ جو جھگڑا چھوڑتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں سائڈز پہ ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. آپ کو 100% پتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو 100% پتا ہے دوسرا غلط ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، وہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، بات ایسی تھی نہیں جس طرح دوسرا پیش کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ کو پتا ہے. حق پر ہوتے ہوئے یہ نہیں کہا جا رہا کہ نا حق ہیں آپ، یا آپ کو نہیں پتا، دونوں کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو آپ کریں. آپ حق پر ہیں، آپ بالکل کریکٹ ہیں، آپ نے صحیح کیا ہے، پھر بھی آپ پہ الزام لگایا گیا ہے، پھر بھی آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، پھر بھی ہر چیز کا اینڈ آپ پر آ کے رک رہا ہے، اور آپ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم ہی قصوروار ہو اور تمہاری وجہ سے ہی یہ سب ہوا. کیا کرنا ہے؟ جھگڑا چھوڑ دینا. کیا ہوگا؟ جنت کے اطراف میں سائڈز پہ، اسپیشلی کارنرز پہ، کارنر پلاٹ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ کارنر پہ ہے، یعنی سائڈ سارے اس سائڈز پہ ہے جنت کے اطراف میں، جہاں ہر طرف سب کچھ کلیئر. گھر کا ضامن ہو جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہو، بالکل بالکل درمیان. ڈاؤن ٹاؤن کی تو اپنی امپورٹنس ہوتی ہے، نہیں درمیان ہے، وہ بالکل مین ہے، ہر کسی طرف ہر جگہ اپروچ کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے. تو کیا ہے؟ اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہو. اونچی جگہ پہ گھر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف کا سین سب کچھ کلیئر. جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. بڑے دلوں سے بڑے کام ہوتے ہیں، چھوٹے دل والے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب میری مرضی ہے، بڑے دل کر کے بڑے کام کروں یا چھوٹا دل کر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی لگی رہوں، گھر کے اور ادھر کے ہی بس. دین کے کام اور بڑے کام کرنے کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں جینا ہوتا. مجھے کسی نے کہا تو کہا کیوں، اپنی ذات ہی کو پروٹیکٹ نہیں کرتے رہنا ہوتا، بلکہ دین کے مقصد کو اوپر لانا ہوتا ہے. ان چیزوں سے نکلنا ہے کہ اب یہ ہو گیا، اب یہ کر دیا، اب اس سے میں نے کیسے بدلہ لینا ہے، اب اس کو میں نے کیسے جواب دینا ہے، اور اب اس نے مجھے یہ کہہ دیا. ان چیزوں سے دل بڑا کرے، چھوڑ دے. آج میری زندگی ختم تو یہ ساری کہانی ختم، پھر وہاں پر وہ کچھ شروع ہوگا جس کا میں نے دنیا میں سوچا بھی نہیں تھا. ان جھگڑوں میں، ان بحثوں میں، ان باتوں میں پڑھ کر، جلد بازی میں فیصلے کر کے، غلط بیانی کر کے، غلط فہمیاں پیدا کر کے، اور شیطان کا تو کام ہی ہے غلط فہمیاں پیدا کروانا. اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک اچھے ریلیشن کے ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ایسی غلط فہمی آتی ہے بیچ میں کہ جو کہ اتنے اسٹرانگ ریلیشنز کو ختم کر دیتی ہے. شکوے شکایتیں اچھے خاصے ریلیشن کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ہر وقت جھگڑے کے موڈ میں ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک سمپل سی مثال دوں گی. ہسبینڈ کہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے یہ کیا، ہاں بہت احسان ہے آپ کا، ایک رویہ یہ ہے، اور ایک یہ جزاک اللہ واقعی میرے لیے بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اب جملہ ایک ہی ہے، کہنے والے نے کہا میں کس موڈ میں آنسر کرتی ہوں. بہت دفعہ ہم دوسرے کو خود ہی بھڑکاتے ہیں، خود ہی اس موڈ میں آنسر کرتے ہیں کہ دوسرا بھی جھگڑا موڈ میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک نئی بات نکلنے لگتی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جب آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ لازمی طور پر آپ اس کی ایک مسٹیک کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، وہ آپ کی 10 اور مسٹیکس آپ کو گنوا دے گا کہ تم مجھے کہتی ہو، کہنے والی ہوتی کون ہو، تم نے خود کو دیکھا ہے فلاں 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 فلاں. دوسرے کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے اور اصلاح کرنے کا طریقہ سیکھیں، پہلے اس کے بعد کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لیکن بلانے کے لیے 3 لازمی ٹولز دے دیے گئے ہیں. حکمت ہونی چاہیے، صحیح وقت پر صحیح الفاظ، صحیح ڈیسیژن، صحیح بیہیویئر. والموعظۃ الحسنہ،
خوبصورت اچھے انداز میں اچھے الفاظ کے ساتھ. یہ چیز تو آپ بہت اچھی کرتے ہیں، اس چیز کو بھی امپروو کریں تو اچھا ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو، مجھے یہ فیل ہوتا ہے. یہ بات کرنے کا ایک بہت اچھا انداز ہوتا ہے، جیسے کہیں کہ آپ ایسے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہوتی ہے اور یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو آداب ہے نا، ہم بہت ساری چیزیں اور دنیاوی تو سیکھتے ہیں کہ آئی شیڈ کیسے لگانا ہے کہ وہ آنکھیں بڑی بڑی لگیں، اور ہم نے مسکارا کس طرح لگانا ہے کہ فلاں چیز ایسے ہو، اور لپسٹک اس انداز میں لگی ہو کہ وہ، ہم وہ سب کچھ تو سیکھ لیتے ہیں. اپنی ظاہری ٹیوننگ اور ظاہری طور پہ ہم نے کیسے خود کو، اپنے فیس کو جو خوبصورتی میں لے کر آنا ہے، لیکن اپنے الفاظ، اپنے بیہیویئرز، اپنے ان چیزوں پر کوئی ورک شاپس نہیں لیتے، کوئی سیکھتے نہیں. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں، سیکھنے سے آتی ہیں. اور پھر تیسرا، جھگڑا کرنا ہے اگر بحث ہو بھی رہی ہے، باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں، اس انداز میں کہ جو کہ اچھا رزلٹ دے. بحث پر بحث سوائے لڑائی جھگڑے اور دلوں کو برا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں لے کر آتی ہے. تو چاہے دین کا معاملہ ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہے، جھگڑا اسپیشلی جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس میں نہ کریں. اور ہر ایک چیز کے اینڈ پہ یاد رکھیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. یہ کتنی بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ جو میرے پیچھے سپورٹ ہے، جس نے مجھے بدلہ دینا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن تھے وہ یکسو مسلمان. بہت اسٹرانگ وے ہے بات کو بیان کرنے کا، بہت ہی خوبصورت انداز ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار جھگڑنے والے دونوں فریق ہی صحیح رائے پہ نہیں ہوتے، دونوں ہی ایسی بات پہ جھگڑ ہوتے ہیں جس میں دونوں کی رائے قابل قبول نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، کچھ بھی اختلاف ہو، تو ہر پرسپیکٹو پر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اسپیشلی دوسرے کے اینگل سے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کس اعتبار سے اس چیز کو لے رہا ہے، اس کو اس وقت کس طرح کی ضرورت ہے. اکثر و بیشتر ہمارے معاملات زیادہ خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پرسپیکٹو سے صرف چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے سے نہیں دیکھتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے. تو یہاں پر بڑے اچھے انداز میں فیصلہ کر دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے، جھگڑے کا اینڈ کیا ہے، اور وہ کیا ہے. اسٹرانگ وے ہے، یعنی جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں نفی مع اس بات، نفی کر کے اس بات کیا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے، جس طرح ہمارا کلمہ ہے لا الہ، نہیں کوئی الہ، کوئی الہ نہیں ہے. پہلے انکار ہے الا اللہ، مگر اللہ، صرف اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ہے کہ میں کہوں کہ آسمان بلو ہے، نیلا ہے، اور ایک میں کہوں آسمان سبز نہیں ہے، گرین نہیں ہے، وہ نیلا ہے. ایک جملے میں ایک اسٹرانگنیس آتی ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا صرف کہ وہ ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے، اس کا انکار کر کے کیا کہا گیا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن تھا وہ یکسو مسلمان، فوکسڈ. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمان کی ایک بہت بڑی کوالٹی جو کہ مسلمان کو کے درجات کو اور اوپر بلند کرتی ہے، وہ ہے اس کا حنیفن ہونا، یکسو ہونا، فوکسڈ ہونا. جو کام کر رہے ہیں اس طرف پورا دھیان دے کر، پورے فوکسڈ ہو کے، جو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کچھ دین کا کام کر رہے ہیں، کہیں پر کسی بھی طرح کچھ بھی کر رہے ہیں، کس طرح کرنا ہے، حنیفن، یکسو ہو کر. دنیا کا کوئی کام حنیفن ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا، تو دین کا کام کیسے ہوگا. آپ کپڑے سٹچ کر رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ کہیں اور رہے ہیں،
کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے وہ صحیح اسٹچ ہوں گے؟ نہیں، آپ کو پورا فوکسڈ ہو کے تھوڑا سا بھی کپڑا ادھر سے ادھر نہ ہو ورنہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ آپ ایمبرائڈری کر رہے ہیں، آپ کوکنگ ہی کر رہے ہیں، اگر آپ جو آپ کوک کر رہے ہیں اس کی بجائے آپ کہیں اور دھیان دے لیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بچے کی وجہ سے کہیں آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، وہ بلا لیتا ہے کچھ ایسا، واپس آتے ہیں تو وہ جل گیا ہوتا ہے، خراب ہو گیا ہوتا ہے، کبھی کچھ اور، یکسوئی نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، وہ کام کا رزلٹ اینڈ پر اچھا نہیں نکلے گا۔ تو مومن کے لیے، مسلم کے لیے حنیفن ہونا، یکسو ہونا، سب اور الہ چھوڑ کر، ہر ایک کو چھوڑ کر صرف ایک رب تعالی پر فوکسڈ ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے آگے اور اس کو ایکسپلین کر دیا کیا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، مشرکین میں سے وہ نہیں تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو رب تعالیٰ کو رب تعالیٰ کی صفت دینا کہ وہی ہے جس کی مجھے ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے، جس سے مجھے محبت کرنی ہے، جس کو مجھے راضی کرنا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا اس عمل سے میرے گھر والے، میرا سسرال، میرے شوہر، میرے بہن بھائی، میرے جو میرا سرکل ہے، میں ان سب کو راضی کروں۔ اگر میں ان سب کو راضی کرنے میں لگ گئی تو میں یکسو نہیں رہوں گی۔ قرآن میں کتنی پیاری مثالیں دی گئی ہیں، بھلا وہ غلام جس کا ایک مالک ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس کے بہت سے مالک ہوں؟ تو ایک انسان کتنا خوش قسمت ہے جو صرف اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور اس کو اللہ سے ہی امید ہے، اور ایک وہ انسان کتنے خسارے میں اور کتنی تکلیف میں اور کتنی پریشانی میں ہوگا جس نے اپنے بہت سارے الہ بنا رکھے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے اوپر سر پہ سوار کر رکھا ہے، ہر ایک کو خوش کرنا ہے، ہر ایک کا فلاں فلاں چیز اس لیے کرنے کو، اس سے یہ فائدہ ہوگا، ان سے وہ امیدیں لگانی ہیں، اور پھر جب کچھ بھی نہیں ہوگا، حنیفن نہیں ہوں گے آپ اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے کریں گے، لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھیں گے، تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا پھر؟ سوائے غم، دکھ، پریشانی، اور جو عمل کیا بھی وہ رب کے لیے نہیں تھا، حنیفن نہیں تھا، فوکسڈ نہیں تھا، ذہن میں میرے نہیں تھا کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سب ضائع گیا۔ اچھا پھر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہود و نصارہ کو یہ کلیئر کر دیا گیا۔ پھر اس کو اور آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگوں میں سے، بھی ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، البتہ وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی۔ تو کسی کا بھی سب سے قریب ترین کون ہوتا ہے؟ جو کہ اس کو فالو کرتا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین کون ہوں گے پھر؟ جو صرف باتیں کریں گے، جو صرف کچھ نعتیں پڑھ لیں گے، جو صرف کوئی اسپیسیفک دن سیلیبریٹ کر لیں گے، اور ان کی نمازیں اور ان کا سب کچھ، نمازوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، وہ کہیں پیچھے ہی رہ جائیں گی۔ قرآن جو کہ آپ کے دن رات آپ کی زندگی میں شامل تھا، وہ کہیں اور ہوگا، اور کیا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، البتہ وہ ہے جنہوں نے پیروی کی اس کی، جنہوں نے ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا۔ اتباع اطاعت سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر کا ہے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جو حکم دیا اس کو مان لیا۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ نقش قدم پر چلنا، فٹ سٹیپس فالو کرنا، جہاں پہ پہلے نے قدم رکھا وہاں پہ دوسرے نے رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ توحید والے، جس طرح پہلے ہم پڑھ چکے، حنیفا مسلمن، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اسپیشلی یہود و نصارہ کو یہ بھی باور کرایا گیا کہ وہ توحید پر تھے، مشرک نہیں تھے۔ یہود جس طرح، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی سب سے قریب
نبی، اور نبی پھر کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ ان کی جو تعلیمات تھیں ان کو ہی فالو کیا، انہی کو آگے لے کے چلے. وَهَذَا النَّبِيُّ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جو ان پر ایمان لائے، وہ زیادہ قریب ہے ابراہیم علیہ السلام کے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح سے بہت کلیئر، یعنی یہ بہت پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے جن سے اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے. اور پیارے نبی نے اپنے قریبی دوست اور خلیل کس کو کہا؟ جو خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کہا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ درود شریف میں بھی یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں. تو قریب ترین کون کراتی ہے؟ جو کہ ایمان لائے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعلیمات اور انہی چیزوں کو لے کر چلے. واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مومنین کا دوست ہے، اللہ مومنین کا ولی ہے. اتنے حصے کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو اپنا ورد بنا سکیں، یعنی روز رات کو سوتے ہوئے نا، میں کوئی تعداد نہیں کاؤنٹ کرنا چاہتی. آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا آواز میں کوئی ایشو آ رہا ہے؟ آواز میری کلیئر ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ. کوئی تعداد مخصوص نہیں کری، لیکن رات کو سوتے دن میں آپ نے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے مومنوں کا. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مخصوص کچھ لوگ ہوتے ہیں، اسپیسیفک ہوتے ہیں، وہ کچھ مخصوص چیزیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بس وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور باقی سارے لوگ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. نہیں، واللہ ولی المؤمنین، مؤمنین مومن کی جمع ہے، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے. کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. اور اسی طرح کر کے سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اللہ نے اندھیروں سے نکال کے روشنی میں کر دیا. کبھی بیٹھ کر اس پہ ضرور سوچا کریں، غور کیا کریں. قرآن نہیں تھا میرے ہاتھ میں کیا تھی؟ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے میرا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کرتا ہے، ان کو علم عطا کرتا ہے، ان پر زندگی کی حقیقتیں کھولتا ہے. سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن معاملہ فہمی آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، حکمت آ جاتی ہے. وہ چیزیں جو کہ پہلے بہت بودر کرتی تھی اب بودر نہیں کرتی ہیں، اب ان کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. میرے پاس ان کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، میرے اور بہت ضروری کام ہے. میں نے تو اپنے آخرت کے گھر کو تیار کرنا ہے، میں نے تو اس کی فکر کرنی ہے، میں نے تو سیکھنا ہے، سیکھ لیا تو سکھانا ہے. یعنی ایک ایک چیز آپس میں ربط ہے. واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا ولی ہے. اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں آتا ہے، ان ولیجی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میرا دوست اور مددگار تو وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ تمام نیک لوگوں کا دوست اور مددگار ہے. اللہ میرا دوست، میرا مددگار، اتنا زبردست دوست کہ رات کی کسی گھڑی میں ہوں، کوئی وقت ہو، کوئی جگہ ہو، ہر وقت میرے لیے اویلیبل ہے، میرے لیے موجود ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 196. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا اپنا دوست بنانے والا ہوتا، اپنا خلیل بناتا، تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں.
اور تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، اللہ نے دوست بنایا ہے۔ اسی لیے ابو دردہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور جو آپ سے محبت کرتا ہو اس کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور ایسے عمل کی توفیق کا سوال کرتی ہوں جس سے مجھے آپ کی محبت نصیب ہو۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت، میری جان، میرے مال، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دیں۔ وہ جو گرمی کی شدت میں سخت پیاس میں ٹھنڈا پانی جو مزہ اور سکون دیتا ہے، اسے بڑھ کر، یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو یا اللہ اپنی ولایت، اپنی محبت عطا کرتے ہیں، اور یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ جو اللہ سے ملنا، اللہ سے ملاقات، اچھا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کون کرنا چاہے گا؟ جس نے اللہ سے ملاقات کی تیاری کی ہوگی۔ جس نے تیاری نہیں کی وہ کیسے ملاقات کے لیے تیار ہوگا؟ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ اور اگر میں اولیاء اللہ بن جاؤں، اللہ کی ولی بن جاؤں، تو کیا ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے وہ دوست جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بھی کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں جگہ بشارتیں ہیں۔ یاد رکھو، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ کیسے ملے گی؟ کیسے بڑھے گی؟ اللہ تو ولی ہے مومنین کا، مومن اپنی محبت کو کیسے اللہ کے ساتھ اور سٹرونگ کر سکتے ہیں؟ دوستی کو کیسے سٹرونگ کریں گے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی فرقہ ہے، کوئی لوگ ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان دراز کرنے سے پرہیز کریں، ان کے بارے میں کچھ بھی الفاظ نہ بولیں، کیا پتہ وہ اللہ کا کس انداز میں محبوب ہو، اس کی کیا ادا اللہ کو پسند ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، میرے سے اپنا ریلیشن کو سٹرونگ کرتا ہے، ان میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند فرض عبادتیں ہیں، جو فرض کیا گیا، جو نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ، اس کے علاوہ ہر انسان پر جو اس کی ذمہ داریاں فرض ہیں، ماں ہونے کی حیثیت سے بچوں کی ذمہ داری، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی ذمہ داری، بیٹی ہونے کی حیثیت سے والدین کی ذمہ داری، اور اسی طرح کر کے جو جو ذمہ داریاں، جو جو فرائض دیے گئے ہیں، وہ سب کے سب ان کو جب وہ پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر نفل عبادت کرتے کرتے بندہ میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے، ایک تو یہ نا فرض کیے اس سے قریب ہوا، لیکن صرف فرض نہیں، جو نفل ہے، جو کرنے کو نہیں بھی کہا گیا، 5 نمازیں ہیں، اتنی نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ ایکسٹرا، اچھا کوئی بھی ایکسٹرا جب کرتا ہے ہمارے ساتھ، ایک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کب زیادہ خوش ہوتے ہیں، کب ہمارا تعلق زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کس سے؟ جب وہ جو نارمل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے کرتا ہے۔ تو نوافل یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اس نے فرائض کیے ہیں اس سے بھی بڑھ کر کرنا، چاہے کسی بھی انداز میں کچھ بھی کرنا ہے، تو نفل عبادت کرتے کرتے بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی نفل نماز یہ پڑھ کر، یہ سوچ کر پڑھیں کہ اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے،
کبھی وہ کام جو کہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، آپ کی جیٹھانی آپ کی دیورانی کی ذمہ داری میں ہے، کسی اور کا کام ہے کرنے کا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر دے، نفل عبادت سمجھ کر، کہ اس سے مجھے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ مجھ سے محبت کرے گا۔ کبھی کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کی اس چیز کو بھی کرنا، اس کو کر دیں، نفل عبادت سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور محبت کرے گا۔ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہر ایک چیز میں اس انسان کی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، ہر چیز میں۔ اس کو سمجھ نہیں آتی، یعنی اتنے سے وقت میں برکت ہو کے ہر چیز فٹافٹ ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اللہ کے دین کو وقت نہیں دیتے، اللہ کو وقت نہیں دیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کوشش کرتے، تو آپ کا ٹائم اتنا ہی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے۔ وہی چیز ایک بنانے لگے تو اس میں کچھ مسئلہ آ گیا، بچے نے کھاتے ہوئے جو 2 منٹ میں کھانا تھا اس نے 10 منٹ لگا دیے، آپ نے جو لیسن اپنا یاد کرنا تھا اسکول کالج میں، مجھے یاد ہے کہ ایک اپنی کلاسز لیتی ہوتی تھی، اور قرآن کی اور جو بچوں کا سارا سسٹم ہمارا ہے، تو یونیورسٹی سے آتے ساتھ فوراً بچوں کی کلاسز ہوتی تھیں، اور اس سے فارغ ہونا اور ابھی اس معاملات کو نپٹانا، تو آگے پھر ترجمہ تفسیر کی کلاس شروع ہو جاتی تھی، اس سے فارغ ہونا، کھانا کھانا، اور اپنے تو وہ اتنی بھاگ دوڑ ہوتی تھی، لیکن ایک پورا یقین تھا کہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہی ہوں، اور اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں، تو جو میں نے یاد کرنے بیٹھوں گی تو وہ مجھے ہو جائے گا۔ اور جو کویسچنز میں یاد کرتی ہوتی تھی، اگر کچھ بیچ میں سے میرے رہ جاتے ہوتے تھے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جو کویسچن یاد نہ کیا ہو وہ پیپر میں آ گیا ہو۔ لڑکیاں مجھ سے پوچھتی تھی، اسپیشل میری کلاس فیلوز، بتاؤ تم نے کون کون سا یاد کیا اور کون کون سا چیپٹر چھوڑا ہے، کیونکہ جو تم یاد کرتی ہو وہی آتا ہے، اور جو نہیں کرتی وہ نہیں آتا۔ الحمدللہ، اللہ کی مدد اس طرح شامل ہوتی ہے، وہ کام اس طرح سے آسان ہونے لگتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ساتھ لگا دیتا ہے۔ آپ نے واقعات نہیں پڑھے کس طرح سے آگ ٹھنڈی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کس طرح پانی میں راستہ بن گیا، کیا کیا کچھ رب تعالیٰ انسانوں کے ذریعے کیا مخلوق کو آپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آسانیاں کر دیتا ہے، علم حاصل کرنے والوں کے تو رتبے ہی ویسے بلند ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر بھی کوئی امیزنگ چیز ہو سکتی ہے؟ اتنی اہم چیز، اور ہم ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی اتنے بڑے آنر کو ہم مس کر کے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے تڑپتے رہتے ہیں، رلتے رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے ہر ایک کی سب سے بڑی چاہت کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہمیں امپورٹنس دیں، ہمیں چاہیں۔ ہماری ہر بات کا سٹارٹ اس سے شروع ہوتا ہے، اینڈ یہیں پر آ کر ہوتا ہے۔ ہم لوگوں میں اپنی اپریسیشن چاہتے ہیں، وہ بھی ہمیں کیسے ملنی ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں، یعنی انہیں اسپیشل جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ محبت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کریں گے؟ جو اپنے فرض ادا کرتا ہے، اور پھر نفل میں زیادتی کرتا ہے، نفل کرتا ہے اتنے نوافل کی طرف بڑھتا ہے۔ نوافل سے مراد صرف نفل نمازیں نہیں ہیں، نوافل سے مراد ہر چیز ہے، وہ نفلی روزے ہو سکتے ہیں، وہ نفلی صدقہ ہو سکتا ہے، وہ نفلی آپ اذکار کر رہے ہیں، وہ آپ والنٹیئر کر رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر کہ یہ بہت سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو فرض ہے نا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں، میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا یہ کرنا۔ بہت ساری لڑائیاں اس بات پہ ہوتی ہیں، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں، میرے ذمہ تو نہیں ہے نا یہ کام، میں کیوں کروں؟ ایک میں ہی ہوں سب کچھ کروں، باقی ساری عیاشی کریں، فلاں بیٹھی فون دیکھ لیا، فلاں یہ کری، فلاں، ایک میں ہی رہ گئی ہوں۔ نفلی ہے بھئی وہ، اور کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اسپیشلی جب
جب ہم نفلی سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کون ہے؟ سارے فرشتے سب. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان. اور پھر حدیث میں کیا آتا ہے، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. یعنی پھر لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی قبولیت، اس سے محبت، انس وہ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت دے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا دوست ہے، ولی ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، کبھی نہ سمجھے کوئی مجھے نہیں پوچھتا، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں، چاہے سارے آپ کو صفر کر دیں، زیرو کر دیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہماری ایک بہت ہی پیاری ساتھی ہیں اس کلاس میں ہی، وہ کہتی ہیں کہ میں پڑھتی ہوں کرتی ہوں تو میرے میاں کو اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں میں تم سے نہیں راضی، کیا تم یہ ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں لگی رہتی ہو. ایک اور کہنے لگیں کہ ان کو وہ خوش نہیں ہوتے، ڈفرینٹ شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس. تو وہ کہتے ہیں کیا تم کدھر انوالو ہو گئی، کیا کرنے لگی ہو، اور تمہیں فلاں کام تو آتا نہیں ہے، تم فلاں بھی چیز نہیں سیکھتی ہو، تمہیں کوکنگ بھی کوئی اچھی نہیں کرنی آتی، تمہیں کوئی انگلش بولنی آتی نہیں، تم وہ کورس تو کرتی نہیں ہو، اور تم فلاں چیز بھی نہیں کرتی ہو، تم فلاں بھی نہیں کرتی ہو. انسان کو لگتا ہے پتہ نہیں میں صفر ہی ہوں، مجھے کچھ کرنا ہی نہیں آتا، میں اتنی زیرو ہوں. نہیں، آپ نے اگر اللہ کے دین کو تھاما ہوا ہے نا، اور آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یقین مانے اللہ کے نزدیک آپ کی بہت اہمیت ہے. اور شیطان ہمیں ایسے جملے سنوا کر ہی ڈیگریڈ کرتا ہے. ہمارے اپنے قریبی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو سنبھالنا نہیں، دوسرے بچوں کو سنبھالیں، اور دین کے کام تمہیں کرنے، اپنے گھر والوں کو تو پہلے دیکھ لو، اپنا یہ تو کر لو. تو الحمدللہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ کی دوستی، اللہ کا ساتھ سب سے بڑی نعمت ہے. چاہے ساری دنیا ریجیکٹ کر دے، پھر سارے کہیں کہ تم غلط اور تم کسی کام کی نہیں، اور تمہیں کچھ نہیں کرنا آتا، اور تمہیں کچھ نہیں پتا، لیکن اللہ کی دوستی مل گئی اور اللہ کا ساتھ مل گیا تو الحمدللہ پھر سب کو مسکرا کر قبول کر لیں گے. واللہ ولی المؤمنین. اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ انہوں نے مسلسل مجھے، میں جس دن سے یہ آیت پڑھی نا، اس دن سے رات کو اپنے بچوں کو بھی یہ آیت پڑھا کے سلاتی ہوں کہ اس چیز کو فیل کریں کہ اللہ مومنین کا دوست ہے، اللہ میرا دوست ہے. بار بار ریپیٹ کریں رات کو سوتے ہوئے. یہ ایک بہت، اب ریسرچرز کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو پازیٹیو سینٹنسز کہیں. تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جب یہ آیت شروع کی تو ساتھ ہی کچھ اور بھی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. بچوں کو کہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ کو اس کا پتہ ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا ولی ہے. چھوٹی چھوٹی آیتوں سے بچوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، اپنے ساتھ کنیکٹ کریں، اور اس کو فیل کریں تو اللہ کا ساتھ انشاءاللہ نصیب ہوگا. اس کے بعد آیات میں کیا کہا جا رہا ہے، اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے. ایک گروہ کیا چاہتا ہے اہل کتاب میں سے، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو چیز انسان کو خود نہیں ملتی نا، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو بھی نہ ملے. اب بنو اسرائیل جو کہ اس چیز کی امید کر رہے تھے کہ آخری نبی ان میں سے آئے گا، ان کی کتابوں میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا، سب کچھ موجود تھا. اب جب وہ نبی بنو اسرائیل میں سے نہیں آیا بلکہ بنو اسماعیل میں سے آ گیا، دوسرے میں سے آ گیا، تو اب انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انکار کیا حسد کی بنا پہ. اب جب ان کو ہدایت نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو بھی کیوں ملے. اسی وجہ سے کیا ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں.
کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ دین سے کیوں پھیرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ جو شرف وہ نہیں پا سکے ہیں وہ تمہیں بھی نہ ملے۔ لیکن ایسا کرنے سے، کسی کو بھی گمراہی کی طرف چلانے سے، یا اس طرف مائل کرنے سے، یا کسی کے لیے برا کرنے سے، کسی کے لیے کنواں کھودنے سے، گڑھا کھودنے سے، انسان خود ہی اس میں جا گرتا ہے، خود اپنا ہی وہ نقصان کرتا ہے۔ دوسرے کا نقصان کرنے کے چکر میں وہ خود اپنا ہی کر جاتا ہے۔ اس لیے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو ساری حقیقت، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ موجود تھا تمہاری کتابوں میں، ہر چیز کلیئر ہے، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب کیوں تم مشتبہ کرتے ہو، ملاتے ہو، مکس کرتے ہو، گڈمٹ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ بھی ان کی ایک چال تھی کہ ظاہر سی بات ہے وہ اہل کتاب تھے، کتاب والے تھے، پہلے سے ان کا ایک ریلیجن تھا، ایک مذہب تھا۔ اب لوگ کیا ہوتا، ان کے پاس آتے، اسکالرس تھے وہ ایک سو کالڈ، تو ان کے پاس آ کر لوگ پوچھتے کہ جو یہ رسول ہے، کہ یہ واقعی یہ رسول ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہے تو صحیح، لیکن یہ صرف عربوں کے لیے ہیں، اور وہ اس طرح آنسر کرتے کہ دوسرے بندے کو کنفیوز کر دیتے، حق کو باطل کے ساتھ مکس، کہ سننے والا کنفیوز ہو جائے، واضح الفاظ نہیں، کلیئر نہیں۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں تمہیں پتہ ہے، پھر بھی تم اس حق کو چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور ان کے اور بھی طریقے تھے جن کو وہ اختیار کرتے تھے، جن کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ الحمدللہ ہماری یہ تفسیر مکمل ہوئی۔ یہیں پر میں تھوڑا سا حفظ کلاس سے متعلق بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ لوگوں کے بہت سارے کویسچنز ہیں، اور میں چاہوں گی اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بھی ذہن میں کویسچن ہے، جو ہم انشاءاللہ حفظ کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اب بہت کم ٹائم رہ چکا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس آئی تھنک 10 سے 12 ڈیز رہ گئے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ یہ کورس سٹارٹ کر دیں گے۔ اور یہ کورس اس نوعیت کا ہے کہ میں درمیان میں ایڈمیشنز نہیں لوں گی، جو ہمارے ایڈمیشنز ہوں گے وہ کورس سے پہلے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے آپ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے، کچھ بھی ہے کہ کیسے کیا، تو آپ ابھی بھی کویسچن کر سکتے ہیں، اور ابھی جب گروپ اوپن ہوگا تو اس میں بھی آپ کویسچن کر سکتے ہیں۔ اچھا، حفظ کیوں کریں؟ ایک بہت اہم کویسچن آتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ کویسچن اٹھتا ہے کہ دیکھ کر بھی تو تجوید، ابھی تو ہم تجوید بہتر کر رہے ہیں، تجوید دیکھیں، پڑھیں، اور کھول کے قرآن پڑھیں، تو حفظ ہی کیوں کریں؟ حفظ یاد کرنا بھی مشکل، پھر عمر اتنی ہو گئی ہے، پھر بھول بھی جاتے ہیں، تو کیوں اتنی ہم اپنے اوپر یعنی ڈالیں، اتنا بوجھ ڈالیں؟ بس قرآن پڑھنا ہے نا، ہر حرف پہ نیکی ہے، تو دیکھ کر بھی تو پڑھا جا سکتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھ لیں۔ حفظ ہی کیوں کریں؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کا میں آنسر یہ دوں گی کہ دنیا کی کوئی بھی جاب آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی پروموشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فلاں 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 کورس کریں۔ آپ کو ان کورسز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، یہ تو پھر قرآن ہے، اور آپ سے وہ ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ وہ کورس کیوں کرتے ہیں؟ پروموشن ملے گی بھائی، فائدہ ہوگا، اس سے اوپر جائیں گے، لیول ہائی ہوگا، رینک ہائی ہوگی۔ یہ قرآن کا حفظ بھی آپ کی رینک ہائی کرتا ہے، ہر آیت اللہ کے قریب کرتی ہے، ہر یاد کرنا آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حفظ کے بغیر قرآن کی ویسی اتنی زیادہ تلاوت کریں جو کہ آپ حفظ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا، قرآن کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کلوزنس ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں کثرت آتی ہے، قرآن سے ذہن کھلتا ہے آپ کا۔ جو آیات آپ کو یاد ہیں ان کو پڑھنا، اور جو آپ کو یاد نہیں ہے ان کو پڑھنا، ان میں بہت فرق ہے۔ میں اپنے 7 ایئر اولڈ بیٹے کی مثال دوں گی، 7 ایئرز اس کی ایج ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر سے محفوظ رکھے۔ اس نے 30th پارہ، اس کی سورہ نبا چل رہی ہے، ماشاءاللہ پورا حفظ کر چکا ہے وہ۔ تو اس کا یہ معمول ابھی ہوتا ہے کہ وہ ویکنڈ پہ، جس طرح سیٹرڈے سنڈے میں آدھا پارہ اس نے صبح اٹھتے ہی پڑھنا ہے، وہ اس نے حفظ کیا ہوا ہے، تو وہ آدھا پارہ وہ اس روانی سے اور اتنے مزے سے پڑھتا ہے، اور کبھی وہ پورا پارہ بھی بیٹھے ہوئے پڑھ لیتا ہے اپنے شوق میں، پورا پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو بھی باقی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
وہ اس نے پڑھنا شروع کیا تو چونکہ بڑے بہن بھائیوں کو اس نے سورہ 30 پارہ اتنا پڑھتے ہوئے سنا کہ اس کو یاد خود سے ہی یاد ہو گیا. اور اب جو میرے چھوٹے 3-4 ایئرز والے ہیں ان کو بھی 30 پارے کی صورتوں کی آیات بہت ساری یاد ہیں جو وہ پورا دن پڑھتے رہتے ہیں خود ہی سن سن کے. کچھ بھی یاد نہیں کرایا میں نے نماز اپنے بچوں کو یاد نہیں کروائی ہے، صرف پڑھ پڑھ کر ان کے ساتھ ان کو یاد ہوئی ہے. دعائیں یاد نہیں کروائی ہیں. قرآن کا حفظ کا میں نے یاد نہیں کروایا اس طرح سے، وہ ان کو خود سے یاد کہ میں خود حیران ہوتی تھی کہ ان کو کیسے یاد ہے. تو اگر میں اس کو پہلے پارے یا کسی بھی پارے کی 3 سے 4 لائنیں پڑھنے کو بھی کہوں نا ناظرہ کے ساتھ، وہ پڑھنا اس کے لیے انتہائی درجے مشکل ہے. لیکن 30 پارے کا میں اس کو آدھا پارا بھی کہوں کہ بیٹھ کے پڑھو تو وہ یوں روانی سے فٹافٹ فٹافٹ پڑھ لے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو چکا، اس کو اس نے بار بار اپنی زبان سے ادا کیا ہے، وہ اس کے نفس، اس کے دل کا حصہ بن چکا ہے. اور میں صرف یہ مثال دینے کا میرا مقصد یہ ہے آپ کو یہ سمجھانا کہ حفظ سے، تجوید سے آپ پڑھتے ہوئے آپ صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں، جب آپ یاد کر لیتے ہیں نا وہ آپ کے سینے میں چلا جاتا ہے. یعنی اس امپورٹنس کو فیل کریں، قرآن کا سینے میں آنا. اور کیوں کہا گیا کہ قبرستان کی طرح ہے وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، مردہ دل کی طرح ہے. اور اوپر سے وہ گھر چمک رہے ہوتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. کیا سچ سچ بتائیں، آپ جب حفظ کر رہے ہوں گے، فار ایگزامپل یہ سورہ فجر سے ہی آپ حفظ کر رہے ہوں گے، وہ جو 3 آیات یا 3 لائنیں یا جو آپ کو پر ویک ملیں گی، ان کو آپ جتنا ریپیٹ کریں گے، کیا وہ کورس کے بغیر آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں میں تجوید کے ساتھ پڑھ کے ٹھیک کر لوں گی نا، بس تجوید پڑھ رہی ہوں، پڑھوں گی قرآن. ایسے نہیں ہوتا تعلق. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو قرآن جتنا جب آپ کو یاد میں جو آپ پڑھتے ہیں، پھر نماز جس کا سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں جتنا لمبا قیام ہے. اور لمبا قیام کیسے ہوگا؟ مجھے قرآن نہیں یاد تو قرآن یاد ہوگا، اس کے الفاظ. پھر کیا ہوتا ہے زندگی کے مختلف مواقع پہ، کیا حسن ہے اس چیز کا، زندگی کے مختلف مواقع پہ دوسرا آپ سے جھگڑ ہی رہا ہے، دوسرا آپ سے کچھ کہہ ہی رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں آیات آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے حفظ کی ہوئی ہیں. اور اکثر میرے ذہن میں تو یہ والی آیات آتی ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اور البتہ تحقیق ہمیں علم ہے. میں پیچھے سے اپنے بیک گراؤنڈ میں نا یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہمیں پتہ ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک آپ کا دل اس وقت تنگ ہو رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. کیا کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی حمد کرو، تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، چھوڑو ان کے جھگڑوں کو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے. تو حفظ کے جو فوائد ہیں اس کو آپ کسی طور پر بھی اگنور کر ہی نہیں سکتے. اور اسپیشلی جو لاسٹ 30 جز کو اسپیشلی میں نے چوز کیا ہے حفظ کرنے کے لیے، کہ ان سے بہت ساری صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کس کانٹیکسٹ میں ہے، کس طرح ہے، ہم اس کو بغیر روح کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کی تجوید چونکہ ہم نے بچپن سے پڑھی ہوئی ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتی، بس ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، چاہے ہمیں بڑی اچھی تجوید بھی آ گئی ہے لیکن ہم وہ مسٹیکس پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. میری کوشش ہے کہ میں اس کو جتنے اچھے انداز میں بالکل اسی پیٹرن پہ لے کے چلوں گی جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں، تاکہ یاد کرنے والے ترجمہ بھی یاد کریں، تجوید پہلے اپنی امپروو کریں، پچھلے کو پختہ کریں، اور قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، قرآن سنیں، سنائیں اور اجر سمیٹیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ فلائر اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں، دوبارہ بھی میں کر دیتی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے مشکل ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں، ایڈورٹائز تو کر سکتے ہیں، دوسروں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، یا اپنی جگہ کسی اور کی فیس دے دیں، کسی اور کا پے کر دیں، اسپانسرشپ لے لیں، آپ اس طرح بھی اجر کما سکتے ہیں. تو جیسے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں اور ہمیں اس کا بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. جو ہم نیکی کے ارادے کر رہے ہیں، جو سوچا ہے وہ صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ. ہمارے 5 منٹس اوپر ہو گئے ہیں. صرف اس چیز کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کوسچنز آ رہے تھے اس سے متعلق. اللہ تعالیٰ ہمیں
جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کی توفیق دے، اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنائے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنی خالص محبت عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔